अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ डिफरेंट बातें शेयर करने वाली हूँ। ऐसी बातें जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, उम्मीद करूँगी कि आज का जो वीडियो आप पूरा देखें और शायद आपकी लाइफ में कुछ परेशानियाँ हों या फिर कोई भी तकलीफ़ें हों, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगी। जब मैंने अपना होश संभाला और मैं अपनी टीन एज में आ गई, तो मैं कोई बहुत ज़्यादा इस्लामिक घराने से ताल्लुक़ नहीं रखती थी। मतलब ऐसा था कि नमाज़ पढ़ ली, नहीं पढ़ी तो नहीं पढ़ी, मतलब कोई वो नहीं था। और घरों में अपने आपने ज़्यादातर देखा होगा कि दीन की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। दुनिया के इल्म से ज़्यादा दीन की इल्म की तवज्जो दी जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन मेरे घर में ऐसा नहीं था, और मेरे ख़्याल से बहुत से ऐसे घर होंगे जिसमें ऐसा ही माहौल शायद होगा। तो कभी दिल हुआ नमाज़ पढ़ लिया, और कभी दिल नहीं हुआ तो नहीं पढ़ी। और वो एज भी ऐसी ही होती है, इन बातों का इतना ज़्यादा अकल भी नहीं होती और समझ भी नहीं होती है। तो बाकी बच्चों की तरह हमने भी कुरान 3 से 4 साल में पढ़ लिया, दोहरा लिया। और टीन एज, फिर एडल्ट एज, और फिर शादी हो गई। जो शादी से पहले वाली लाइफ होती है ना, और जो शादी के बाद वाली लाइफ होती है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। शादी के पहले वाली लाइफ और शादी के बाद वाली लाइफ, ये एक दोनों ही ज़िंदगी के एक ऐसे अहम पहलू हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से मुब्तला होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। शादी के बाद इंसान की लाइफ में बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हो जाती हैं, घर की ज़िम्मेदारियाँ हो जाती हैं। और शादी से पहले की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इतनी नहीं होती हैं, बट शादी के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं आपके पास, भले ही कोई ज़िम्मेदारी ना हो या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, बट शादी के बाद तो ससुराल ससुराल ही होता है, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। बहुत से लोग आपने ऐसे देखे होंगे कि शादी के बाद भी उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, शादी के पहले भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती हैं कुछ लड़कियों को। तो लाइफ में ये सब यार देखो, लड़कियों के साथ चलता ही रहता है। तो अगर हम बात करें कि हमने अपनी पढ़ाई कर ली, कॉलेज गए, उसके बाद शादी हो गई, जैसे नॉर्मल सी सबकी आजकल सोसाइटी में हो जाती है, पढ़ लिया लिख लिए, उसके बाद थोड़ी बहुत जॉब कर ली, शादी हो गई। तो शादी के बाद एकदम से जो लाइफ में आपकी एक डिफरेंस का सामना आपने करना पड़ता है शादी के बाद। तो जो लाइफ होती है ना, उसमें किसी ना किसी प्रॉब्लम का सामना आपने करना ही करना पड़ता है। सिर्फ यही प्रॉब्लम शादी के बाद नहीं, लड़कियों को फेस करनी पड़ती है। किसी को शायद ये शादी से पहले भी प्रॉब्लम्स हों कि जॉब का प्रॉब्लम है, पढ़ाई का प्रॉब्लम है, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ जिन्हें हम कहते हैं, थोड़े बहुत फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो जाते हैं कुछ लोगों के साथ। तो आज मैं आपके साथ यही टॉपिक शेयर करूंगी। और आज का वीडियो शादीशुदा लड़कियों के लिए नहीं, बल्कि जिनकी शादी नहीं हुई है उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है। बस फ़र्क ये होता है, जो बिना शादीशुदा लड़कियां होती हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्या सामना करना पड़ता है कि रिश्ते नहीं आ रहे हैं, शादी का प्रॉब्लम और फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और या थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई की प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसकी वजह से उनकी लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब होती है। एक्चुअल जो प्रॉब्लम होती है ना, वो शादी के बाद की क्रिएट हो जाती है। शादी के बाद कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, चाहे उसके पास कितना ही पैसा हो और चाहे कितनी ही दौलत क्यों ना हो। अगर शौहर अच्छा दे दिया अल्लाह ताला ने, तो ससुराल में मसले होते हैं। अगर दौलत ज़्यादा दे दी तो शौहर वफ़ादार नहीं होगा। अगर शौहर भी ठीक है, ससुराल में पैसा भी ठीक ठाक है, ससुराल वालों से ठीक ठाक बन भी रही है आपकी, तो फिर औलाद नहीं हो रही होगी। तो किसी ना किसी बात से, किसी ना किसी सूरत में कोई ना कोई मसला हो जाना ही है लाइफ में। तो हम सोचते हैं, किसी ना किसी को देखते हैं कि वो यार इतना खुश है, पैसा है, इतना अच्छा शौहर है, तो लेकिन हम ये नहीं जानते कि उसके अंदरूनी की परेशानी क्या है, उसको क्या तकलीफ़ है। क्योंकि जिसकी जो परेशानी होती है ना, और जिस पे गुज़र रही होती है, वो वही जानता है कि उसके साथ क्या तकलीफ़ है। और किसी के पास औलाद नहीं है, किसी के पास वालिदैन की परेशानी है, किसी के पास पैसे की परेशानी है, किसी का शौहर अच्छा नहीं है, किसी का शौहर वफ़ादार नहीं है, शौहर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या फिर अपनी बीवी पे ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहा है, या अपनी बीवी पे जुल्म कर रहा है। और ससुराल वाले हों या फिर किसी की औलाद हो, ये किसी ना किसी सूरत में इंसान कहीं ना कहीं परेशान है, कुछ मसला ज़रूर होता है। और उसमें हम क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते, हम सिर्फ गाना गाना शुरू कर देते हैं। गाने से मुराद ये है कि अपनी बहन को बताएंगे, अपनी सिस्टर को बताएंगे, अपने माँ बाप को बताएंगे। यहाँ तक कि अगर इन सब चीज़ों से भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो आप वजीफ़े करना स्टार्ट कर दोगी, और कि ये अमल कर लो, या मौलवी के पास चले जाओ,
जाओ कि उन्होंने ये کہا ہے کہ فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے وہ کہہ دیا، یہ کر لیں. تو تمام جو ہمارے مسئلے ہوتے ہیں، سارے مسائل ہوتے ہیں، ہم ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں اور دوسروں سے، انسانوں سے امید لگاتے ہیں، بٹ اللہ تعالیٰ سے رابطہ نہیں کرتے ہیں. پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے ہیں، شاید اس لیے نہیں کرتے کہ ہم وہ رسپانس ہمیں نہیں ملتا. جیسے کہ ہم اپنے کسی فرینڈ کو بتا رہے ہیں یا کسی اپنے عزیز کو بتا رہے ہیں، وہ فوراً سے رسپونڈ کر رہا ہے اینڈ آپ کو گائیڈ کر رہا ہے کہ یہ کرو یا وہ کرو. تو یہ اللہ کی طرف سے آپ کو نہیں ملتا ہے سم ہاؤ. اس میں ہم کیا کہیں گے، اس میں غلطی ہماری ہی ہے، کیونکہ ہم سب سے پہلے بندوں کو چنتے ہیں، ان کے آگے رونا شروع کر دیتے ہیں. تو یہی تو ہم اپنی غلطیاں کرتے ہیں، جو ہم اللہ تعالیٰ سے بالکل بھی اس چیز کو، اللہ تعالیٰ سے نہیں رو کے ہم اپنی تکلیف کو بیان کرتے اور انسانوں سے امیدیں لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے چھوڑ دیتے ہیں. جبکہ آپ کو بندوں سے امیدیں نہیں لگانی ہیں، اللہ تعالیٰ سے امیدیں لگانی ہیں. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا، ہم اپنا کسی کو رازدار بنا لیتے ہیں، کسی نہ کسی کو اپنی کچھ ایسی باتیں بتا دیتے ہیں جو ہمیں بالکل بھی نہیں بتانی چاہیے، جو کہ صرف ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ سے اور اپنے دل میں رکھنی چاہیے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے بیان کرنی چاہیے. کیونکہ کیا ہوگا نا، اللہ تعالیٰ ہماری بات کو اپنے پاس سیف رکھے گا، لیکن وہ بندہ بالکل نہیں رکھے گا. کہیں نہ کہیں وہ آپ کو اس چیز پہ ذلیل کر دے گا، کہیں نہ کہیں وہ آپ کی اس بات کو 150 لوگوں میں بتا چکا ہوگا، آپ کی کھلی اڑا چکا ہوگا، جو کہ آپ کسی اور کو بتانا نہیں چاہتے ہو. اپنی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو وہ پوری دنیا میں گا چکا ہوگا اور آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی اس کی. تو آپ نے اپنی جو بھی دکھ تکلیفیں ہیں، اپنا رازدار ہے صرف اللہ کو بنائیے. اپنا رونا صرف روئیں تو اللہ تعالیٰ کے آگے روئیں، دنیا کے آگے نہیں. بعض اوقات جب انسان بہت زیادہ ڈپریس ہوتا ہے تو اس کو کچھ کرنے کا دل نہیں کرتا ہے، نہ نماز کا، نہ قرآن کا، نہ کھانے کا، نہ پینے کا. بس اپنی ہی ایک دھن میں، اپنی ہی ایک سوچ میں، اپنی ہی ایک تکلیف میں وہ انسان رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اسے جب رسپانس نہیں ملتا، نماز بھی نہیں پڑھتا، تو وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہے نا. اور پھر ایک چیز کس وجہ سے، کہ اللہ کے ساتھ یہ کنیکشن قائم نہیں کر پاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ رحمان ایک ایسی سورہ رحمان ہے جس کو میں نے اپنی انزائٹی، ڈپریشن میں بہت ہی زیادہ، بہت ہی شدید پڑھا ہے. میں نے بھی ایک وقت میں آ کے سب چھوڑ دیا تھا، نہ میں نماز بھی نہیں پڑھ پا رہی تھی، قرآن بھی نہیں پڑھ رہی تھی، جبکہ یہ سب گناہ ہے، لیکن پھر بھی دل نہیں چاہ رہا اور ہم نہیں پڑھتے. یہ فیکٹ ہے، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. جب آپ کو انزائٹی ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، آپ نماز بھی نہیں پڑھتے ہو، قرآن بھی نہیں پڑھتے ہو، سب چھوڑ کے بس بیٹھ جاتے ہو ایک جگہ اور مطلب سوچتے ہو کہ کیا کریں، ہمارے ساتھ اتنا غلط ہو رہا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ سے تو آپ نے امید لگانا چھوڑ ہی دی ہے اور بندوں سے امید لگا رہے ہیں. تو اصل میں مسئلہ تو یہی ہے نا کہ آپ یہ کر رہے ہو کہ اپنی جو بھی امیدیں ہیں وہ آپ دوسروں سے لگا رہے ہو. اصل میں مسئلہ اسٹرگل کے بعد بھی نا ختم ہونے والی نا امیدی جو ہوتی ہے، اس کی جو کیفیت پیدا ہو جاتی ہے وہ بہت دکھ دائق ہوتی ہے. اور ایسی بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہ اپنی لائف میں اسٹرگل کر رہے ہوں گے، گھر سے دور ہوں گے، یا پھر کوئی پریشانی ہوگی، سسرال میں نہیں بن رہی ہوگی، شوہر کے ساتھ پرابلم ہوگی، اولاد کے لیے پریشان ہوں گے، اور نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے، قرآن بھی پڑھ رہے ہوں گے، اور بار بار آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کو کہنے بیٹھ جاتے ہیں جبکہ غلطیاں خود ہماری ہی ہوتی ہیں. تو آپ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں. اللہ سے ہمیشہ امید رکھو، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو آپ کو، آپ کے دکھ کو، آپ کی تکلیف کو چٹکیوں میں ختم کر دے. اللہ کے سوا ایسی کوئی ذات نہیں ہے. اگر آپ کو شدید ڈپریشن ہے، کچھ کرنے کا دل نہیں ہے، نماز پڑھنے کا دل نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا دل نہیں ہے، لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ سورہ رحمان پڑھو، 3 بار سورہ رحمان ضرور پڑھو. اب کچھ لوگ آئیں گے، وہ کہیں گے نماز پڑھنے کا دل نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا دل نہیں ہے، تو ہم سورہ رحمان کہاں سے پڑھ لیں گے. تو ایسا نہیں کرنا ہے. آپ نے تھوڑی ہمت دکھانی ہے، ڈپریشن سے اور انزائٹی سے آپ نے نکلنا ہے. لیکن میں یہ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ جس کو ڈپریشن ہوتا ہے، انزائٹی ہوتی ہے، اسی پر بیت رہی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کیا بیت رہی ہے. مطلب خود کے لیے کچھ کسی کو صلاح دینا بہت آسان ہوتا ہے، اور جب وہ آپ کے اوپر بیتتی ہے نا تو آپ کو خود پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا تکلیف ہے. اپنی لائف میں جو آپ فیل کرتے ہو، آپ نہیں سمجھ پاتے ہو کہ کیا ہو رہا ہے. اور آپ نے ایسے یوٹیوب پر بہت سارے ویڈیوز بھی دیکھے ہوں گے کہ سورہ رحمان پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، سورہ رحمان پڑھ لو تو وہ ہو جائے گا. تو میں آپ کو یہ کہوں گی، میں یہ سب نہیں جانتی. میں بس اتنا جانتی ہوں کہ جب آپ کوئی بھی پریشانی میں ہو، کوئی بھی تکلیف ہے، آپ کو کوئی بھی راستہ نہیں دکھ رہا ہے، تو آپ اپنا نماز پڑھیے، قرآن پڑھیے، اللہ تعالیٰ سے اپنا بانڈ کریٹ کریے، سورہ رحمان کو پڑھتے رہیے. آپ
3 بار سورہ رحمان پڑھیں، آپ کو واقعی میں اتنا سکون عطا ہوگا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ آپ کو کس قدر کا سکون ملے گا، وہ میں آپ کو بالکل بھی بیان نہیں کر سکتی ہوں۔ آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی، جو بھی تکلیف ہوگی، فائنینشیل ایشو ہوں گے، اولاد کا کوئی بھی ایشو ہوگا، شادی نہیں ہو رہی ہوگی، کوئی بھی پریشانی ہے، اس کا حل صرف یہ، آپ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، 3 بار سورہ رحمان کو ضرور پڑھیں، اپنی ڈیلی لائف میں اس چیز کو شامل کریں تو آپ کے مسئلے دیکھیے گا چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے۔ آپ سورہ رحمان پڑھیں، آپ کو اس قدر کا سکون عطا ہوگا کہ آپ نہیں جانتے ہو، آپ کے دماغ سے ساری پریشانیاں نکل جائیں گی، ساری دکھ تکلیفیں اس طریقے سے دور ہو جائیں گی، ایک دم سے آپ بہت زیادہ فری مائنڈ ہو جاؤ گے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو گے، دوسروں سے امیدیں لگانا چھوڑ دو گے، صرف اللہ تعالیٰ سے امید جب لگاؤ گے نا، تو آپ کی ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ آپ کو اولاد کی طرف سے پریشانیاں، آپ بے اولاد ہو، آپ کو فائنینشیل ایشو ہیں، آپ کا قرضہ ختم نہیں ہو رہا، تو آپ دوسروں سے اس چیز کی رجوع نہ لگائیں کہ اس کی وہ میری مدد کر دے، یا صرف مدد کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کی تکلیف کو منٹوں میں ختم کر دے گا اور چٹکیوں میں ختم کر دے گا۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی ایک ایسا ہمارے لیے ہے جو ہمارے لیے ہر کچھ عطا کرتا ہے، ہماری تکلیفیں، ہمارے دکھ، ہماری پریشانیاں سب دور کر دیتا ہے۔ اور سورہ رحمان کی طاقت، اور مجھے اتنا یقین ہے اس چیز پہ، میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے جب سے رجوع میں نے کیا ہے تو میری لائف کتنی آسان ہو گئی ہے، اور آپ کی بھی اتنی ہی آسان ہو جائے گی اگر آپ اس چیز کو اپنی لائف میں فالو کرو گے۔ تو آج کا ویڈیو بس یہیں تک۔ ویڈیو میں تھوڑا سا بھی آپ کو ہیلپ فل رہا ہو یا لگے تو ویڈیو میں کمنٹ ضرور کرنا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ٹاپک پہ۔